أما بعد فقد قال سبحانه في كتاب المبين أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا صراط مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم. اس لیے نہ یہ کوئی طولانی خطبہ پڑھا ہے تاکہ ٹائم بچ جائے اور زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچے. کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں محفوظ ہے. کل ہم نے کربلا کا سفر کیا تھا ادھر بیٹھ کر. اسی سفر کی کڑی کے ساتھ کڑی ملا کے ایک لفظ پڑھوں گا، پھر آپ کا جیسا مزاج ہوا ویسے نوکری ہوگی. کائنات کی تمام حقیقتوں کی کون کو حسین کہتے ہیں. جڑے بندے بول سکتے بے شک رات ہو گئی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا بولے آج تاکہ میں کچھ باتیں کچھ گزارشات عرض کروں. مجلس حسین میں بولنا چاہیے. اس کا بڑا فائدہ ہے. بتاؤں فائدہ کیا ہے؟ بتاؤں فائدہ کیا ہے؟ سلمان سے کسی نے پوچھا سلمان ساری زندگی سیدوں کی نوکری کی ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ تو بتا کتنا بولنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے. سلمان مسکرا کے بہتر ہے انسان ساری زندگی چپ رہے لیکن جب ذکر علی کا ہو تو وہ بھی چپ ہی نہ کرے. بولتے آئیے گا. میں بہت جلدی کے ساتھ میں نے کہا کائنات کی تمام حقیقتوں کی کون کو حسین کہتے ہیں. کون حسین؟ کس عزت کے مالک ہیں، کس عظمت کے مالک ہیں میرے بادشاہ. عزیزان محترم، دین خدا کے وجود کی بقا کو حسین کہتے ہیں. توجہ کون حسین؟ کون حسین؟ قرآن کی آیتوں کی سانسوں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے. تو جو عزیزان محترم، میں آپ کے مزاج کے ساتھ انشاءاللہ نوکری پیش کروں گا. کون؟ میں نے کہا قرآن کی آیتوں کے سانسوں کے مقدر کو حسین کہتے ہیں. حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا تھا تو آج قرآن ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. جی چلیں ایک روایت مجھے سے گزر رہی ہے. کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ. چونکہ علم دوست چہرے میرے سامنے ہیں ماشاءاللہ. تو اب دو علماء کے بعد خطاب کرنا بڑا مشکل جا کام ہے، لیکن کوشش کرنا. اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت صحابہ. میرے اہل سنت جو دوست سن رہے ہیں ادھر یا پائے تو جبرش ہو. یا رسول اللہ، کبھی چلتا قرآن بھی کبھی چلا ہے. بادشاہ مطمئن ہو کے کہتے ہیں صبر کرو ابھی دکھائی دے گا. سبحان اللہ. اینا میں بولتے رہو میں راضی تاکہ مجھے پتہ چلے میری بات ضائع نہیں. صبر کرو ابھی پتہ چل جائے گا. لو مسجد نبوی میں بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے رضی اللہ کا نا سن کی پریشان. رضی اللہ کسی کہتے ہیں جی دیتے اللہ راضی اسی تو ہی کہتے ہیں. بڑے بڑے رضی اللہ، بڑے بڑے نمازی. بادشاہ بھی خاموش ہیں، صحابہ بھی خاموش ہیں. اچانک اس در کا دروازہ کھلا جو جب کھلے تو اندر سے اللہ کی حقیقتیں ظاہر ہوتی. اللہ کی میں کھول کے کچھ منصبی تقاضا ہے، کچھ ممبر دی مجبوری ہے. اللہ نے محترم چلیں میں متصل کرتا ہوں. کتاب کا نام آپ کے ذہن میں ہے کثرت تطہیر کا دروازہ کھلا. پاک حسین چلتے 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 اپنی مرضی کی جگہ پہ مسجد نبوی کی صفوں میں راستہ بنتا گیا.
حسین بادشاہ کو دیکھ کے نبیوں کے سلطان احترام حسین میں اٹھے. پیچھے نہیں رہنا، لفظ ہی ہوتے ہیں. میں نے کل بھی کہا لفظوں میں توجہ، ایک ایک لفظ میں ایک سمندر ہے. نبیوں کے سلطان منبر پہ بیٹھے اور 2 سال کا سن ہے ظاہر حسین بادشاہ کا. احترام حسین میں نبوت اٹھی. لفظ بدل کے کہوں، احترام امامت میں نبوت کو اٹھنا پڑا. سبحان اللہ. ہوئے ہوئے توجہ. پھر کیا ہوا؟ حسین بادشاہ نے نہ نائے دیکھا نہ بائیں دیکھا. ارے بچیاں دا ہی کام ہے، بچیاں موج کرن دے. تسی توجہ کرو. حسین بادشاہ نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. توجہ کریا جی. ذہن سے گل ہے کہ قرآن کی سانسوں کے مقدر حسین کہتے ہیں. اے گل ذہن سے رکھو تو میں لفظ پڑھا. حسین بادشاہ نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. ادھر کے جدھر قرآن کے نسخے پڑے ہوئے تھے. توجہ پچھلے والے ادھر کے جدھر قرآن کے نسخے پڑے ہوئے تھے. سن مبارک کہتا ہے 200. حسین بادشاہ چلتے چلتے قرآن کے نسخوں کے پاس پہنچے. آگے آگے علیہ السلام، پیچھے پیچھے رضی اللہ. توجہ. آگے آگے علیہ السلام، پیچھے پیچھے رضی اللہ. حسین کو دیکھ کے صحابہ نے دوڑنا شروع کیا. نبیوں کے سلطان نے کہا میرے صحابہ کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں قرآن کے نسخے کہیں حسین کے قدموں میں نہ گر جائیں. ہم قرآن کے نسخے اٹھا کے کہیں سائیڈ پہ کریں گے، حسین کو پیچھے کریں گے تاکہ قرآن کے نسخے، قرآن کے سپارے کہیں حسین کے قدموں میں نہ گر جائیں. لوگ ایتھے بولو تو نتیجہ آج دی مجلس دا ایتھے نہ دین لگا. کہیں قرآن کے نسخے حسین کے قدموں میں نہ آ جائیں. قرآن کو اٹھا کے پیچھے رکھنے لگے ہیں. اب رحمت غضب میں ڈال گئی. نبیوں کے سلطان کہتے ہیں پیچھے ہٹو. تمہیں نہیں پتا اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. قدر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے. ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. اور سجدے کو دور دے کے بتایا ہے رسول نے. لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے. نعرہ حیدری. آپ کی زندگی چلیں آپ نے بات کر دی ہے. ایک اور روایت میں ذہن میں آ رہی ہے. یہی مسجد نبوی تھی. نماز اور حسین کو دیکھیے. یہی مسجد نبی جو ربائی پڑھی مالک ان کی زندگی دراز کرے. ایسے ہی معرفت کے پھول کھلتے رہے تو کربلا سجتی رہے. یہ بھی اہل سنت کی کتاب کی روایت اکثر پڑھی جاتی ہے. عزیزان محترم، مسجد نبوی تھی. بڑے بڑے نمازی تھے. کائنات کا سب سے سچا نمازی کو نماز پڑھا رہا تھا کہ اچانک اچھا یا اتفاق سمجھیں یا نبوت اور توحید کا پلان سمجھیں، جب بھی حسین کے فضائل پڑے ہیں نا مسجد نبوی کا انتخاب ہوا ہے. آئے ہائے ہائے اوئے ہوئے کل میں کر گیا. یہ یا انتخاب سمجھے یا قسمت سمجھے یا کچھ بھی سمجھے، جب بھی نبیوں کے سلطان حسین بتایا ہے مسجد نبوی کا انتخاب کیا ہے. مسجد نبوی میں نماز ہو رہی تھی. آج نماز پہ گفتگو کرتے ہیں. ابھی تک میں نے آیت نہیں پڑھی. کل اللہم صلی
باتیں ایسی ذہن میں آ جاتی ہیں، چلیں کوشش کریں کہ آج آج تک پہنچ گئے، آج نہ پہنچتے۔ مسجد نبوی کی صفوں میں بڑے بڑے نمازی حسین بادشاہ مسجد نبوی میں آگے، سن یہی ہے 3 سال یا 4 سال یا 3.5 سال، اہل سنت کی کتاب کی روایت ہے، حسین کے قدموں کی آہٹ کے احترام میں صحابہ کی نمازوں میں راستہ بنتا گیا۔ ہوئے 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 توجہ بن رہا تھا وہ علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولتے آئیے گا نتیجہ میں ایک بات کے بعد ایک نتیجہ۔ سنی سنائی روایت ہے لیکن میں کچھ پیش کرنا ہے۔ حسین بادشاہ کو مسجد نبوی میں کوئی بھی مصلی پسند ہی نہیں آئی۔ علی حسن بھائی مالک آزم کی دیں آپ پہ تسلیم دیں گے، چاچا منشاہ یقیناً سارے علم دوست یہ رہے، حسین بادشاہ کو مسجد نبوی میں پڑے ہوئے مسلوں میں سے کوئی مسلح پسند نہیں آیا، پھر مسلح بنایا نبوت کی پشت پر۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں جو بندے بول رہے ہیں، پھر مسلح بنایا نبیوں کے سلطان کی پشت کو۔ عزیزان محترم، اب ہے معرفت کے لفظ، اب یہ جملہ اہل سنت کے لیے، یہ جملہ ان کے لیے ہے جو ماؤں کی جولیوں سے عزادار ہے یا معرفت رکھتے ہیں۔ شیعوں میں آپ کے لیے پڑھا، اب کیا ہوا؟ صحابہ سر اٹھاتے سامنے حسین نظر آتے، پھر سر سجدے میں، سر اٹھاتے سامنے حسین نظر آتے، پھر سر سجدے میں۔ میں ساری رات جملہ پڑھتا رہوں، آپ ساری رات واہ واہ کرتے رہے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ سر اٹھاتے سامنے حسین کو دیکھتے، پھر سر سجدے میں۔ لوگ والوں حسین کو دیکھ کے صحابہ نماز پڑھتے رہے، حسین کو دیکھ کے صحابہ نماز پڑھتے رہے۔ یہ ہے نماز معراج مومن کی، نماز اللہ کی ہو رہی ہے، زیارت حسین کی ہو رہی ہے۔ نماز اللہ کی، زیارت حسین کی، مقصد یہی تھا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہے۔ آپ کی بات، اجازت محترم کون ہے حسین؟ نماز ختم ہو گئی، اب یہ روایت اہل تشیع جو بیٹھے ان کی کتابوں کی پڑھا، نماز ختم ہو گئی، صحابہ نے راستہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تلہکم وَأَوْلَادُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اولاد تمہارے اموال تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یاد رکھیے آپ ہی قرآن پڑھ کے سناتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ یاد اللہ آج آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی۔ یا رسول اللہ آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد بیٹھی تھی، آپ نے اللہ کے ذکر میں تبدیلی کر دی۔ لونگ والو اب رحمت غضب میں ڈال گی۔ نبیوں کے سلطان کہتے تمہیں نہیں پتا میری پشت پہ میری اولاد نہیں بلکہ اللہ کا ذکر بیٹھا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ سلام، میری اولاد بلکہ اللہ کا ذکر بیٹھا۔ جب بھی نبیوں کے سلطان نے حسین کے فضائل پڑھے تو کیا کیا ہے؟ انتہا مسجد نبوی، ابھی میں نے آگے جانا ہے، ایک اور فضائل پڑھے، یہی مسجد تھی
میں کیا فضائل کہاں سے شروع کروں کہاں سے چھوڑوں؟ یہی مسجد تھی. کل کون سا دن تھا؟ ویسے کیا دن تھا؟ جمعہ تھا کل. ایک جمعہ مسجد نبوی میں بھی ہوا. اس جمعے کا عکس ادھر دکھانا چاہتا ہوں. جمعہ کا دن تھا وہی چھوٹا سا سن حسین بادشاہ کا. نبیوں کے سلطان. اچھا جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ 2 خطبے ہوتے ہیں. یہ بندے جمعہ پڑھتے ہوتے بولو نمازاں پڑھیا کرو جمعے پڑھیا کرو چنگے ہوندے جے. حسین والے کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. باقی کسی کی ہو تو جو حسینی ہے اس کو نماز پڑھنی چاہیے. جمعہ کا دن تھا. جمعے سے پہلے جمعے کی نماز سے پہلے 2 خطبے ہوتے. نبیوں کے سلطان خطبے پڑھ رہے تھے. خطبہ شروع تھا کہ اچانک وہ نمازی آ گیا جس کو دیکھ کے نبیوں کے سلطان کو جمعہ کا خطبہ روکنا پڑا. ہائے ہائے توجہ فرمایا جی. توجہ بڑی قیمتی گل ہے. وہ نمازی آ گیا, وہ شہزادہ آ گیا, حسین بادشاہ یوسف سیدہ, جن کو دیکھ کے نبیوں کے سلطان کو جمعہ کا خطبہ روکنا پڑ گیا. نبیوں کے سلطان نے حسین کو آتا ہوا دیکھ کے, چونکہ مسجد بھری ہوئی تھی, صحابہ کا مجمع تھا, نبیوں کے سلطان نے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کے حسین کو دروازے سے اٹھا کے حسین کا ماتھا چوم کے حسین کو منبر پہ بٹھا کے بادشاہ کہتے صحابہ سنو یہ ہے میرا حسین. تو صحابہ بڑی قیمتی گل سنو یہ ہے میرا حسین. صحابہ پریشان ہو رہے تھے, ابھی تو جمعہ کا خطبہ مکمل ہوا, اب پھر حسین آ گئے ہیں. اب جمعہ کا خطبہ روک کے کہہ رہے ہیں یہ ہے میرا حسین, یہ ہے میرا حسین. نبیوں کے سلطان کبھی جمعہ کا خطبہ پڑھتے, کبھی کہتے یہ ہے میرا حسین. کبھی جمعہ کا خطبہ پڑھتے, کبھی کہتے یہ ہے میرا حسین. کبھی جمعہ کا خطبہ پڑھتے, کبھی کہتے یہ ہے میرا حسین. کبھی جمعہ کا خطبہ, کبھی حسین کا تعارف. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا حسین کا تعارف کروا لے یا جمعہ کا خطبہ پڑھا لے, ایک کام کرے. بادشاہ کہ تمہیں نہیں پتا جمعہ کی حقیقت کو حسین کہتے ہیں. جمعہ کی حقیقت اذان محترم کون حسین. اذان محترم علم دوست بننا چاہیے. ذرا کنٹرول کیجئے گا, مجھے تھوڑا سا آگے پڑھنے کیونکہ مصائب کے دن ہے, لیکن کچھ سنانا چاہیے. ہم نے کربلا میں صرف مولا حسین بادشاہ کے 10 دن یاد رکھے. بادشاہ حسین کی زندگی کتنی ہے؟ ظاہر حیات طیبہ 57 سال. ان 57 سالوں میں سے ہم نے بادشاہ حسین کے صرف 10 دن یاد, باقی کی زندگی پہ نظر ہی نہیں ڈالی. بہت حسین کا مدینے میں تھا, بہتوں کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے حسین بادشاہ کے بخت پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بخت سننے بھی مصائب پڑھتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. حسین بادشاہ کون ہے؟ ابھی تو میں نے آگے سفر کرتے ہوئے بعض زبان میں سکینہ معصومہ سنانا ہے حسین کو, پھر میں نے سنانا ہے بعض زبان میں عباس کے حسین کون ہے. ابھی تو سفر کرنا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں, آپ کو لطف آئے گا. لیکن علم دوست بنے, یہ فضائل پڑھنا عام بات نہیں ہے. خون لگتا ہے, جگر لگتا ہے. آپ نے قدر کیا تو میں آپ کو جملے دے رہا ہوں. میں رکن پڑھنا رکن والے بالکل چپ جا بولے, پھر میں چپ کر کے جو آمدہ پڑھا ہوں. لیکن آپ نے قدر کیا تو آپ کی امانت ہے, امانت میں کون حسین, کس عزت کے مالک ہے میرے بادشاہ حسین. اذان محترم کس قسمت کے مالک ہے بادشاہ. قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے انا ھذا صراط مستقیم.
اللہ کہہ رہا ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے. میں حسین پڑھنا چاہتا ہوں، میں حسین پڑھنا چاہتا ہوں. حسین پازبان مصطفیٰ، سورہ انعام آیت نمبر 153. لوگوں کا لیں دینا کہ مولوی لیاؤں دے ترکار کے ٹھوڑ جاندے نے. چلو آج آیت بھی سنو. سورہ انعام نوجوانوں آیت یاد کرنا، گھر جا کے پڑھنا. 153 153. اللہ کہہ رہا ہے انا ھذا صراط مستقیم. اس آیت کا ترجمہ اتنا خوبصورت، اس موضوع کتنا خوبصورت ہوگا. ترجمے نے توجہ فرمایا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فتبعوہ، بس اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، خبردار ان راستوں کو چھوڑو. فتفرقکم بکم عن سبیلہ، جو راستے تمہیں اللہ کے راستے سے روک دیں ان راستوں کو چھوڑو. پھر کیا ہوگا؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تمہیں اللہ کی یہی وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ کا سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم. اب نبیوں کے سلطان اعلان کر دے، آؤ میرے صحابہ تمہیں اللہ کا سیدھا راستہ دکھاؤں. توجہ، آؤ میرے صحابہ تمہیں اللہ کا سیدھا راستہ دکھاؤں. اللہ محترم، وہ گھر کھلا جس گھر کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا آؤ تمہیں اللہ کا سیدھا راستہ دکھاؤں. روایات بتاتے ہیں جب یہ اعلان ہوا تو محمد مصطفیٰ کے دائیں ہاتھوں کے ساتھ حسین تھے. توجہ، جب یہ اعلان ہوا محمد مصطفیٰ کے دائیں ہاتھوں کے ساتھ حسین تھے. بادشاہ حسین کو پکڑ کے چل کے کہہ رہے تھے آؤ تمہیں اللہ کا سیدھا راستہ دکھاؤں، آؤ تمہیں اللہ کا سیدھا راستہ دکھاؤں. اب مدینہ میں ہر گھر کا دروازہ کھلا. روایتیں کہتی ہیں قدیر سے پہلے مدینہ کی گلیوں میں غدیر والا ماحول لگ رہا تھا. نبیوں کے سلطان کے دائیں ہاتھ میں حسین تھے. میں آرام سے پڑھا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت مجھے کرنی ہے یہ لفظ پڑھ کے. اب کیا ہوا؟ چون صحابہ نزدیک آتے جملے بدلتے جاتے. پہلے کہا آؤ تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. اب بادشاہ کا آؤ تمہیں وہ ذات دکھاؤں جس ذات کی نالین سے مس ہونے والی مٹی ملائکہ کی تسبیح بنتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جون صحابہ قریب آتے جاتے بیان بدلتا جاتا. اللہ کا سیدھا راستہ، ملائکہ کی تسبیح کا. صحابی اور قریب آئے، اب بیان اور بدلا. بادشاہ کہتے ہیں آؤ تمہیں وہ دکھاؤں جس کا وجود اللہ کا ذکر ہے. صحابی اور قریب آئے، اب بیان اور بدلا. بادشاہ کہتے ہیں آؤ تمہیں وہ دکھاؤں جس کو دیکھ دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. صبر کرے آج میں گل مکاؤں. آؤ تمہیں وہ دکھاؤں جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اب ہر صحابی پریشان تھا. اللہ کا سیدھا راستہ صراط مستقیم، ملائکہ کی تسبیح کا، اللہ کا ذکر، توحید کی پہچان. جب سارے صحابی جمع ہو گئے، یا اللہ یہ سارے فضائل کہاں ہے؟ نبیوں کے سلطان کا میرے صحابہ اپنے دونوں ہاتھ ہواؤں میں بلند کرو. صحابہ نے دونوں ہاتھ ہواؤں میں بلند کیے. صحابہ کے درمیان میں سے نبیوں کے سلطان نے حسین کو اٹھا کے کہا اللہم احب من احب الحسین. اے اللہ اس سے محبت رکھ جو حسین سے محبت رکھتا ہے.
جو حسین سے محبت رکھتا اللہ کے سیدھے راستے کو حسین کہتے ہیں جو اللہ کا سیدھا راستہ تھا مسلمانوں نے اس سیدھے راستے کو بڑا ہی مارا ہے اجرکم السیدہ میں بہت زیادہ فضائل پڑھ گیا آپ کی محبت لیکن مقصد ہے مستعید کیونکہ لاکھ فضائل پڑھے جائیں جو شام سے چل کے آتی ہے نا وہ اپنے ویر کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے بڑے آرام کے ساتھ دو چار لفظ پڑھنا چاہتا ہوں آج 3 محرم کی رات ہو گئی ہے اور یہ یاد کر کے رونا درمیان میں صرف 7 راتیں باقی رہ گئی 7 راتوں کے بعد بتاؤ کیا ہوگا محمد مصطفیٰ کا باغ اجڑ جائے گا عصمت کی کلیاں بکھر جائیں ہر طرف اعلان ہوگا پتھر مارو علی کی اولاد اجرکم اللہ اجرکم تیاری کریں ماتم کرنا ہے سب نے مل کے رونا ہے ادادر 2 محرم ہے اکثر تیاری پڑی جاتی ہے میرے بھائیوں نے دونوں بھائیوں بڑے خوبصورت انداز میں تیاری پڑی لیکن ہر بندے کا اپنا مقدر ہے ودے آپ نے سنے میں نے ایک آخری ودا پڑھنا ہے جناب علی اکبر اور جناب صبر اس سے پہلے کچھ مسائل پڑھنا فرشت بن گئی تیاری ہو گئی عزادارہ جب فرشت بنی نا شبیر نے اس سے کہا جو شبیر کی مشکل کشا تھی کیا کہا بتاؤں اسی میں سارا شیعت کا عقیدہ ہے سیدہ کو شبیر نے کہا حسین کہتے ہیں سیدہ آپ کو پتہ ہے بابا علی کی ولایت بہت قیمتی ہے جی سیدہ پتہ ہے میرے بھائی اور سیدہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے قیمتی چیز کو بچانے کے لیے قیمتی قربانیاں دینا پڑتی ہیں تیاری کرنا تو لفظ مجھے پڑھنے آرام کے ساتھ جی بھائی کب پھر حصہ بتائیں نا آپ کیا دیں گی پھر میں بتاؤں گا آپ کیا دیں گی میں بتاؤں گا میں کیا دوں گا سیدہ کہتے شبیر پہلے آپ بتائیں نا بابا کی ولایت کے لیے آپ کیا دے سکتے ہیں ازادہ رو اسی پہ رونا ہے سارا شبیر کہتے ہیں میں بابا کی ولایت کے لیے اپنا سر دوں گا علی کی بیٹی تھی وہ بھی سیدہ کہتی ہیں آپ سر دیں گے تو شبیر میرا بھی وعدہ ہے میں بھی بابا کی ولایت کے لیے شام کے بازاروں میں اپنے سر پہ پتھر کھاؤں گی ٹھیک ہے سیدہ شبیر کہتے ہیں اب میرا حصہ لکھا میں بابا کی ولایت کے لیے اپنے ایک جرنیل کے 2 بازو دوں گا سیدہ کہتے ہیں اب میرا حصہ لکھ میں بابا کی ولایت کے لیے آپ نے 174 جرنیلوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہناؤں گا سفر مشکل میں آگے اگلا لفظ ہے قیامت کا شبیر کہتے ہیں سیدہ اب میرا حصہ لکھ میں بابا کی ولایت کے لیے اپنے ایک بیٹے سے کہوں گا اکبر اذان دے اذان دینے کے بعد میرے اس بیٹے کے جسم پہ نماز کے نشان بن جائیں گے سیدہ کہتے ہیں شبیر اب میرا حصہ لکھ آپ کے اسی علی اکبر کے لیے میں اپنے 2 بیٹے صدقے کر دوں تو جو عزیزان محترم ماتم کی تیاری کرے شبیر پھر ان کی لاش اٹھانے نہیں جاؤں گی عزادارو اگلے لفظ ہے قیامت کے شبیر کہتے ہیں سیدہ اب میرا حصہ لکھ میں اپنے بابا کی ولایت کے لیے اپنا ایک بیٹا پیش کروں گا جس کا سن 6 ماہ ہوگا جو دائیں کان سے لے کے بائیں کان تک ذبح ہو جائے گا سیدہ کہتے شبیر اب میرا حصہ لکھ اور میری بھی ایک 3.5 سالہ بیٹی ہوگی جس کا دائیں رخسار بھی زخمی اور جس کا بائیں رخسار بھی زخمی اجرکم اللہ تیاری اس کا دایاں رخسار بھی جس کا بایاں رخسار بھی زخمی عزادارو شبیر کہتے ہیں سیدہ پھر اب میرا حصہ بھی لکھ
میں بابا کی ولایت کے لیے ایک 13 سالہ بیٹا تیار کروں گا جس کے چہرے کے ٹکڑے بکھر جائیں گے. سیدہ کہتی شبیر اب میرا حصہ بھی لکھ. میں بابا کی ولایت کے لیے اپنی ایک دلہن بیٹی کا جہیز 9 لاکھ کمینوں میں تقسیم کرو گے. آئے اجر کو من اللہ. تیاری کریں نا ماتم سونا لگتا ہے نوجوان. ازادارو تیاری ہو گئی, حصے لکھے گئے. ازادارو بس اتنا ہی پڑھتا ہوں, ساری زندگی تیاری پڑھے تو مصحف نہیں ختم ہوتے. اتنا پڑھتا ہوں قرآن اپنی آیتوں کو اٹھا کے اماریوں میں رکھنے لگے. میں ادب کا پڑھنے کا عادی, اس سے زیادہ ادب کہاں سے لاؤں. میں نے کہا قرآن اپنی آیتیں اٹھا کے اماریوں میں سواریوں میں رکھنے لگے. کسی کو علی اکبر نے سوار کرایا, کسی کو قاسم نے سوار کرایا, کسی کو عون نے, کسی کو محمد نے, کسی کو جعفر نے. اللہ دارو اللہ جانے اب کس کی باری تھی, کس کو سوار ہونا تھا کہ شبیر سے کرسی چھوٹ گئی. یہ تھا لفظوں نے کہا شبیر سے کرسی کا ٹوٹنا تھا. عباس نے زمین چھوڑی. مولا عباس کے امامہ والا تسبیح کا مولا عباس کے امامہ والی دستار گلے میں آئی. شبیر کہتے ہیں عباس تیاری کر, دیکھ تیری مرشد زادی آ رہی, دیکھ تیری مرشد زادی آ رہی ہے. کہ مولا حسین اتنی بھی جلدی کیا تھی. ازاد مولا عباس دوڑ کے گئے سیدہ کے حجرے کے پاس. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علی کی بیٹی ابھی باہر نہ آنا, تیرا نوکر عباس آ گیا. اجروں کا جاری کرے. ازاد سیدہ کے لیے عباس کیا کروں. کہا علی کی بیٹی پہلے اپنے دونوں قدم عباس کے ہاتھوں پہ رکھ. سیدوں کی میں تیاری پڑھ رہا ہوں. پہلے اپنے دونوں قدم عباس کے ہاتھوں پہ رکھ, پھر ان قدموں کو زمین پہ رکھنا. بات دیکھنا علی کی بیٹی کے, یہ مدینہ تھا, یہ مدینہ میں بات سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سیدہ نے اپنے دونوں قدم عباس کے ہاتھوں پہ رکھے. سیدہ نے چلنا شروع کیا, عباس نے رونا شروع کیا. عباس مولا اپنے سر سے اللہ تعالیٰ امامہ اتار کے علی کی بیٹی کے نالین کے نشان کو صاف کر کے رو کہتے تھے اللہ نہ کرے کسی کی نظر سیدہ آپ کے نالین کے نشانوں پہ نہ پڑ جائے. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے عباس آج کسی کی نظر اور میری نالین کے نشان پہ برداشت نہیں کر سکتا. عباس کل 12 محرم کوفہ کا شہر ہر کوئی کہے گا او پتھر مارو. عباس کی آزادی علی کی بیٹی آ گئی ہے. سیدہ کہتی ہے عباس اتنا کر اور جتنا تیری مرشد زادی برداشت کر سکے. عباس کہتے ہیں واہ بیٹا او واہ محمد ماتم علی کی بیٹی ماتم اللہ سلام الذین ظلموا ماتم حسین.